السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ یہ تو ناظرین ڈرامہ سیریل فاسق کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فاطمہ شکرانے کی نفل ادا کرتی ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، تو اسے ایک اور نعمت سے نواز دیا جاتا ہے۔ مطاہر کے آفس جانے کے بعد فاطمہ گھر کا سارا سامان لینے کے لیے نکلی تھی، لیکن اچانک پیدل آتے ہوئے گھر کے قریب پہنچتے ہی اسے چکر آتے ہیں۔ دوسری طرف عمیر ان کی طرف آ رہا تھا مبارکباد دینے گاڑی کی۔ اس کی نظر فاطمہ پر پڑتی ہے تو گاڑی سے آ کر فوراً فاطمہ کو سہارا دیتا ہے، اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے کہ چلو تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے عمیر سے آ کر پوچھتی ہے، آپ فاطمہ کے ہسبینڈ ہیں؟ عمیر اس وقت انیکا سے فون پر بات کر رہا تھا۔ انیکا یہ سب سن کر حیران ہے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں تو جواب دیتا ہے نہیں، کزن ہوں۔ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ان کی رپورٹس آ گئی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خوشخبری ہے، فاطمہ امید سے ہے۔ عمیر یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر انیکا یہ سب سننے کے بعد جانتی ہے کہ مطاہر کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو وہ اپنے حسد کی آگ میں مطاہر اور فاطمہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر مطاہر کو فون کرتی ہے، تم نے اتنی بڑی خوشخبری ہم سے چھپا کر رکھی، لیکن دیکھو پھر بھی ہمیں پتہ چل ہی گئی۔ مطاہر کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آخر کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ جس پر انیکا کہتی ہے، کیا مطلب؟ فاطمہ نے تم سے چھپایا ہے؟ کیا یہ خبر تمہیں نہیں سنائی کہ وہ امید سے ہے؟ حالانکہ یہ بات تو عمیر کو بھی پتہ ہے، بلکہ وہی تو اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ مطاہر کی خاموشی پر مزید آگ لگاتی ہے۔ حیرت ہے، اتنی بڑی خبر تو بیوی سب سے پہلے اپنے شوہر کو سناتی ہے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ آخر وہی تو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مطاہر کا غصے سے برا حال ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد خوش ہونے کی بجائے وہ فاطمہ سے بدظن ہو جاتا ہے، اور انیکا یہی سب کرنا چاہتی تھی کہ یہ دونوں جو لو برڈ بنے گھومتے ہیں، ان کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا ہو کہ اس کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے اور وہ واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ مطاہر کا غصے سے برا حال ہے، کبھی دیواروں پر مکے مار رہا ہے، کبھی اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے اندر باہر کے چکر لگا رہا ہے۔ فاطمہ سامنے آتی ہے، مطاہر کو خوشخبری سناتی ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطاہر کے ری ایکشن پر فاطمہ حیران ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد آپ بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نواز رہا ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ جواب میں مطاہر غصے سے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی بڑی خوشخبری تھی تو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا یا عمیر کو؟ آخر اس بچے کا باپ میں ہوں یا عمیر؟ مطاہر نے اتنی بڑی بات اتنی بے رحمی سے کر دی کہ فاطمہ پلکیں جھپکائے مطاہر کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطاہر تو یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن فاطمہ کے لیے یہ بات گالی سے کم نہیں تھی۔ کون سی عورت برداشت کرے گی اس کا شوہر اسے اتنے گھٹیا بات کہے، وہ بھی آنے والی پہلی خوشی کے بارے میں؟ مطاہر کچھ بھی کہہ لیتا، برا بھلا کہتا، ناراض ہوتا، بات نہ کرتا، لیکن فاطمہ کو یہ کہہ کر اس نے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اتنا درجہ جذباتی اور کانوں کا کچا شخص ہے، کسی کی بات میں آ کر فوراً اپنی بیوی سے لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک عمیر برا لگتا تھا کہ وہ فاطمہ کے ساتھ اتنا غلط کر رہا ہے، لیکن اس نے خود کو بدلا، اور مطاہر وہ تو شروع سے ہی نرم مزاج اور سلجھا ہوا دکھایا گیا تھا، اب فاطمہ کے لیے انتہا درجہ برا شوہر ثابت ہو رہا ہے۔ فاطمہ تو پھر بھی اسے ہر بار معاف کر دیتی ہے، درگزر کرتی ہے۔ مطاہر اس قابل ہے ہی نہیں جو اپنے غصے میں اپنی آنے والے بچے کو گالی دے دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شکریہ۔